السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 71 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں نے جانے تمنا نہیں ریڈ کیا تو جا کے کائنڈلی وہاں پر ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بس اتنا ہوا کہ سانس لی اپنی مرضی سے، کبھی پھر عمر بھر کفن کی طرح غیرت اوڑھنی پڑی۔ زمر خان اور زاویار خانزادہ کو دیکھتے لٹھے کی مانند سفید ہو چکی تھی، جیسے اس کے جسم میں سارا خون کسی نے پل بھر میں نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ وہ زاویار خانزادہ کو دیکھتے سوکھے پتے کی مانند کانپتے ہوئے پیچھے کی جانب نامحسوس انداز میں کھسک کر رہ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ خون اتری نگاہوں سے اسے اس بےہودہ لباس میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ رہی تھی، رنگت آگ کی طرح سرخ تھی، فشار خون اتنی تیزی سے بلند ہو رہا تھا جیسے ابھی شریانوں سے بھڑک کر باہر آ جائے گا۔ غیرت ابل ابل کر جوش مار رہی تھی۔ اس کی بہن زاویار خانزادہ کی بہن اتنی دور چلی آئی کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اسے زمر خان کو گولی مارنے سے روکے ہوئے تھا۔ وہ پسٹل ہاتھ میں پکڑے زمر خان کو خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو کسی زرد پتے کی مانند کپکپاتے ہوئے مسلسل پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ التمش خانزادہ سرسپاٹ چہرے کے ساتھ اپنے نچلے لب پر اپنے دانت بے رحمی سے گاڑے، اپنی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ زمر کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ لالا، زمر خان کے لب بے آواز پھڑپڑائے تھے۔ زاویار خانزادے کی صرف ڈورے تیرتی آنکھوں میں دیکھتے اس کے کپکپاتے لبوں سے خوف میں ڈوبی پرسوز ہچکی برآمد ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ کے دانتوں کا دباؤ اس کے نچلے لب پر اتنی زور سے بڑھا تھا کہ خون نکلتے اس کے حلق میں گھلنے لگا تھا۔ کیوں زمر، کیوں کیا؟ کون سے یار کے پیچھے یہاں چلی آئی تھی؟ ہماری عزت کو نیلام کیا؟ زاویار خانزادہ پشتوں میں غراتے ہوئے زمر خان کی گردن کو بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ زمر خان زاویار خانزادہ کی آہنی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے بن آپ کی طرح تڑپ اٹھی تھی، اس کی گھٹی گھٹی آوازیں سنتے۔ التمش خانزادہ کے دانتوں کا دباؤ اس کے نچلے لب پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر باندھے سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ مستعدی سے کھڑا سامنے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر زاویار خانزادہ اور زمر خان پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ زمر خان اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پوری قوت لگائے زاویار خانزادہ کی فولادی گرفت سے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، سرمئی آنکھیں باہر کو بلائیں تھی، وہ بے بسی سے اپنے سینڈل پہنے پاؤں زمین پر بری طرح رگڑ رہی تھی۔ التمش خانزادہ کی کنپری سے پسینہ ٹپکتے اس کے سرخ و سفید نیلی ابری گردن پر بہنے لگا تھا۔ نچلا لب اس کے دانتوں میں آ کر شدید کچلا جا چکا تھا، زخم گہرا ہو چکا تھا۔ زمر خان کی مزاحمت اب رک گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ بے جان ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھی، وہ دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا، اس کی کنپٹی پر برابر نیلی موٹی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ اس کی کنپٹی پر سے بھی پسینہ بہتا اس کی گردن اور شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ زمر خان کے آخری سانس بھرتے وجود کو دیکھتے وہ دانت پر دانت جمائے چھوڑ گیا تھا۔ زمر خان اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اوندے منہ گرتی اپنی بچی کچی سانسیں لانے کے لیے جدوجہد کرنے لگی تھی۔ وہ مشکل سانس لیتے اپنی گردن کو جکڑے ہوئے تھی، ٹوٹی بکھری سانسیں واپس آئی تھی، اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ اوندھے منہ گری تھی، اپنی گردن کو جکڑے بری طرح کھانس رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے پسٹل ہاتھ میں جکڑے اپنی سیاہ شال گلے میں جھٹکتے لاؤنج کے وسط میں اب چکر لگا رہا تھا۔ التمش اسی انداز میں کھڑا تھا، مگر سیاہ آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ زمر خان زمین میں سماتے کھانستی جا رہی تھی، اس کی سرمئی گلابی آنکھوں سے پانی کسی جھرنے کی طرح بہہ رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بتاؤ، کس عاشق کے پیچھے یہاں چلی آئی؟ زاویار خانزادہ رکتے ہوئے اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ اس اپارٹمنٹ کی در و دیوار اس کی دہاڑ سے لرزا اٹھے تھے۔ زمر خان کا کپکپاتا وجود مزید کپکپانے لگا تھا، مگر زاویار خانزادہ کے لبوں سے یار لفظ سن کر اس کی رگوں میں دوڑتا خون بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی شریانوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو زاویار خانزادہ کی شریانوں میں دوڑ رہا تھا۔ ڈرنا اس نے سیکھا نہیں تھا، اگر وہ ڈرتی ہوتی تو اتنا خطرناک قدم کیوں اٹھاتی؟ کوئی یار، کوئی عاشق نہیں ہے میرا لالا۔ زمر خان کا کردار اتنا ہلکا نہیں جو کسی مرد کے لیے خود کو داؤ پر لگا دے۔ خبردار، مجھے گالی دی۔ زمر خان سیدھے ہوتے حلق کے بل اتنی زور سے چیخی دی کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے چیخنے پر مشتعل ہوتے اپنے پسٹل سے زمر خان پر فائر کر گیا تھا۔ زمر خان کی دردناک چیخ گونجی تھی۔ التمش خانزادہ کے مضبوط قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، دل پہلو سے باہر نکل آیا تھا۔ زمر خان لبوں پر ہاتھ جمائے پوری طرح کانپتے ہوئے اسے بالکل اپنے پاس زمین کو دیکھ رہی تھی، جہاں زاویار خانزادہ کی پسٹل سے نکلی گولی سے زمین پر چھید سا کر دیا تھا۔
گولی اس کے گرد آدھ انچ کے فاصلے پر آ کر لگی تھی۔ وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ بکھرے بالوں لرزتے بدن کے ساتھ اس چھید کو دیکھ رہی تھی۔ صرف آدھ انچ کا فاصلہ تھا۔ اگر زاویار خانزادہ کا نشانہ چونک جاتا تو یہ گولی سیدھا اس کے پہلو میں پیوست ہوتی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرا نشانہ کتنا پکا ہے۔ نشانہ چونکنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ گولی تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ ڈرانے کے لیے ہے تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے پسٹل زمر خان کی پشت پر رکھ گیا تھا۔ اب تمہاری آواز اونچی ہوئی، اس پسٹل میں باقی 5 گولیاں تمہارے سینے میں بے رحمی سے اتار دوں گا۔ جانتی ہو مجھے اچھی طرح، یہ کرتے میں ایک پل نہیں سوچوں گا۔ وہ زمر خان کی پیشانی پر اپنی پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے خون شام درندے کی مانند گررا رہا تھا۔ جانتی ہو لالا، زمر خان سے سکتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکتے صوفے کے ساتھ جا لگی تھی۔ بکھرے بال، گال اور گردن پر انگلیوں کے نشانات، پیشانی پر زخم، سرمئی آنکھوں میں سرخ دھبے سے بن گئے تھے۔ وہ بری طرح اب ہچکیاں بھر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل بیٹھے اس پر قہر بار نگاہ گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، اسے بے حد عزیز بھی تھی، مگر اس وقت وہ اس کی غیرت کو جیسے للکار چکی تھی۔ اسے زمر خان کے گال اور پیشانی پر اور انگلیوں اور زخم کے نشانات ہی نظر نہیں آئے تھے، ورنہ وہ التمش خانزادہ کا ہاتھ کاٹ دیتا جسے اس نے اس کی بہن کو چھوا تھا۔ نظر آ رہی تھی تو صرف زمر خان کے بدن پر لپٹی فٹنگ میں وہ ساڑی جو اس کے خاندان کی عورت پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس اپارٹمنٹ میں سلیے میں موجود تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اس نے یہ لباس کسی غیر مرد کے لیے پہنا ہے۔ بتاؤ کیوں کیا زمر؟ کیوں ہماری عزت کو داغ لگایا؟ زاویار خانزادہ پاگل ہوتے چیخا تھا۔ زمر خان اسے جیسے زندہ درگور کر چکی تھی۔ نہیں لگایا کوئی داغ لالا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ زمر خان پھر سے اشتعال کھوتے چیخ اٹھی تھی۔ گلے میں پھر سے خراشیں پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ کا بھاری ہاتھ اٹھتے زمر خان کا دوسرا گال لال کر چکا تھا۔ زمر خان کا سر صوفے سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ رکھتے درد سے بری طرح سے سکنے لگی تھی۔ التمش خانزادہ کے پشت پر بندھے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھی۔ فلیٹ میں گونجتی زمر خان کی سسکیوں میں اس کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ تک بخوبی سنائی دی تھی۔ کلام سے یہاں اتنے گھنٹوں کا سفر تنہا طے کر چکی تھی۔ کہہ رہی ہو تم نے ہماری عزت کو داغدار نہیں کیا۔ بتاؤ کس حرام زادے کا فلیٹ ہے؟ کس کے لیے آئی تم یہاں؟ زاویار خانزادہ بلند و بانگ آواز میں دہاڑا تھا۔ لالا وہ اتنا کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے ماڈلنگ کے لیے حویلی چھوڑ دی تھی۔ مقابل یہ سب سنتے بھی اسے موت کی ہی سزا دیتا۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی سسکاریاں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ موت کی خواہش کرنا اور موت سے ملنا وہ الگ الگ احساسات تھے۔ وہ سر پر کفن باندھ کر حویلی سے نکلی تھی۔ پکڑے جانے پر اپنا انجام جانتی تھی، مگر اب بے درد موت سے خوف سے کھائے بیٹھی تھی۔ اس کی ساڑی پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ بتاؤ، وہ پھر سے دہاڑا تھا۔ میں نے حویلی کسی مرد کے لیے نہیں، اپنے کیریئر، اپنے خوابوں کے لیے چھوڑی تھی۔ وہ اپنے نم گال ہتھیلی سے رگڑتے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مرنا ہی تھا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں؟ وہ اپنی سرخ سرد آنکھیں زاویار خانزادہ کی سیاہ خون اتری آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ کون سا خواب، کون سا کیریئر جس نے تمہیں بے پردہ ہونے پر مجبور کر دیا؟ زاویار خانزادہ نے دہکتے انگارے چبائے تھے۔ زمر خان کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا تھا۔ زمر خان خاموشی سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ۔ زاویار نے غراتے ہوئے پسٹل کا چیمبر کھینچا۔ ماڈلنگ کرنا چاہتی تھی؟ وہ یکدم چیخی تھی۔ التمش خانزادہ نے اس کے چیخنے پر جبڑے بھینچتے خود پر قابو پایا تھا۔ لفظ ماڈلنگ التمش خانزادہ کو کنپٹی پر گولی کی طرح لگا تھا۔ ماڈلنگ کا سن کر زاویار خانزادہ کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپکنے لگا تھا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں مزید پھولنے لگی تھی۔ میری دوست زرتاشا کا کزن ماڈلنگ کرتا تھا۔ اس نے مجھے بھی یہ کہا تھا کہ میں ماڈلنگ کی دنیا میں اپنا نام بنا سکتی ہوں۔ میری اس حبس زدہ حویلی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اسے سکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بتا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا خوف اس کے رگ رگ میں سما رہا تھا۔ وہ اپنی موت قبول کر چکی تھی جس پر زاویار خانزادہ کا نام لکھا جا چکا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے مشتعل نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ عبید سے میں نے بہت بار فون پر بھی بات کی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اس سب کے لیے اسلام آباد آنا ہوگا۔ یہاں سے وہ مجھے کراچی لے جائے گا جہاں سے میری ماڈلنگ کا کیریئر کا آغاز ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ 7 رائزنگ پروڈکشن کے مالک کسی عادل نامی شخص کا بہت اثر و سوق ہے۔ وہ مجھے پروٹیکشن بھی دے گا، مجھ سے پروٹیکشن دے گا۔ مجھ سے یعنی سردار زاویار خانزادہ سے پروٹیکشن؟ تم جانتی نہیں میں تمہیں زمین کھود کر نکال دیتا جیسے آج نکالا۔ زاویار خانزادہ زمر خان کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے دبوچے پاگل ہوتے پکارا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن کے لبوں سے مردوں کے نام سنتے ہی وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔
اس کی بہن اسی کے ناک کے نیچے یہ سب کر رہی تھی اور وہ بے خبر تھا، وہ تو جیسے کسی زخمی شیر کی مانند بلبلا رہا تھا۔ رگوں میں بہتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آ چکا تھا۔ اس نے کہا تھا، جب میں ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھوں گی تو مجھے میڈیا میں آ کر صرف ایک پریس کانفرنس آپ کی اور بابا جان کے خلاف کرنی ہوگی کہ آپ لوگوں سے مجھے جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ میں آج کسی طرح کالج سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عبید نے مجھے یہاں ریسیو کیا تھا۔ ابھی کچھ دیر میں میرا شوٹ تھا۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے ہچکیوں سے سب بتاتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ بے یقینی سے یہ سب سن رہا تھا۔ وہ یہ سب کر کے انہیں اتنا رسوا ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ التمش خانزادہ یہ سب سنتے دانت پر دانت اب جما گیا تھا۔ وہ اس عورت سے شدت کا عشق کرتا تھا، مگر یہ سب سنتے اس کا دل کر رہا تھا زاویار خانزادہ سے پہلے وہ اسے ابدی نیند سلا دے۔ کہاں ہے وہ حرام خور؟ زاویار خانزادہ نے تیش و عالم میں چیختے ہوئے زمر خان کے دوسرے گال پر بے دردی سے تھپڑ مارا تھا۔ وہ پھٹ پھٹ کر روتے زمین کا حصہ بنی تھی۔ اندر ہے وہ؟ زمر خان اودھے منہ گری چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ پاگل ہوتے پسٹل کے ٹریگر پر ہاتھ رکھتے اندر کمرے کی جانب بھاگا۔ التمش خانزادہ اس بار حرکت بھی نہ کر سکا تھا۔ وہ کسی مرد کے ساتھ اس فلیٹ میں تنہا تھی، وہ بھی اس حلیے میں، اس لباس میں، وہ لباس جس کے بدن پر موجود تھا مگر پھر بھی سب کچھ عیاں تھا۔ التمش خانزادہ جیسے پتھر کا سا ہوا تھا۔ وہ پتھر کا ہوا تھا مگر دل کے درد نے شدت اختیار کی تھی۔ پورا وجود بھڑکتی آگ کا گولا بنا تھا۔ دل کر رہا تھا اس لڑکی کے دل میں 6 گولیاں اتار دے۔ وہ آخری سانس گن رہی ہو، پھر سے اسے زندہ کر کے اسے موت دے، اور وہ یہ کرتا چلا جائے۔ وہ اس فلیٹ میں کسی مرد کے ساتھ تھی۔ التمش خانزادہ اب کی بار جیسے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اونچی آواز میں اب گالیاں دیتے کمرے کی طرف بڑھا، مگر دروازے کے وسط میں ہی رک گیا تھا۔ بیڈ پر کوئی مردوں کی طرح خون میں لت پت پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کے رگوں میں دوڑتا خون مزید تیزی سے بھڑکا تھا۔ وہ لمحوں میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ بیڈ پر پڑے خون میں لت پت ادموئے وجود نے اس کی بہن کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا یہ حال زمر خان نے کیا ہے۔ وہ بیڈ کی اطراف میں گولیوں کے برسات کیے دانت پر دانت جمائے شدت گریا سے چیخ اٹھا تھا۔ زمر خان زاویار خانزادہ کی چیخ اور گولیوں کی آوازوں پر زمین میں سماتے خوف سے چیخ چیخ کر ماتمی انداز میں رونے لگی۔ التمش خانزادہ کے گلے میں گلٹیاں سے ابھرتی معدوم ہو رہی تھی۔ عبید گولیوں کے تڑتڑاہٹ سے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اپنے سر کو جکڑتے ہوئے آنکھیں کھولتے ارد گرد خوف سے نگاہیں دوڑائیں۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر وہ خوف سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس نے زاویار خانزادہ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر زاویار خانزادہ کی باروب اور تھرتھرا دینے والی پرسنالٹی اس کا حلیہ دیکھتے وہ سمجھ چکا تھا وہ سردار زاویار خانزادہ ہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے اب خوف سے کانپ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے پسٹل کی نوک سے اس کا جبڑا بری طرح چیرا تھا۔ عبید کی فلک شگاف چیخیں گونج اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ پسٹل کی نوک اس کے چہرے پر بری طرح سے بے دردی سے مارتے جا رہا تھا۔ زمر خان بھی باہر بری طرح چیخ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی عبید کے بعد اس کا حال بھی زاویار سے بدتر سے بدترین کرنے والا تھا۔ اب کیوں چیخ رہی ہیں زمر بی بی؟ اب کیوں خوفزدہ ہو رہی ہیں؟ خود اس حال میں آپ نے خود پہنچایا ہے۔ التمش خانزادہ کرب سے تنزیہ مسکرایا تھا۔ تم ہو میری بربادی کی ذمہ دار، تم ہو التمش خان۔ وہ سیدھے ہوتے اپنے بال نوچتی ہنسیانی چیخی تھی، میں ہوں آپ کی بربادی کا ذمہ دار؟ میں نے آپ سے ہی کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ میں نے کہا کہ آپ کسی حرافہ کی طرح اس لباس میں ایک غیر مرد کے ساتھ پائی جائیں۔ وہ زمر خان کے حلیے کو قہر بار نگاہوں سے دیکھتے گھرایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے گالی دینے کی؟ وہ زمین سے اٹھتے اس کی طرف بڑھتے اس کے گال پر پوری قوت سے تھپڑ لگا گئی تھی۔ التمش خانزادہ لب بھینچے اس کا تھپڑ برداشت کر گیا تھا۔ وہ بری طرح ہچکولے بڑھتے زمین پر اپنے قدم جمائے بمشکل کھڑی تھی۔ مقابل اس وقت ترس کھانے کے قابل لگ رہی تھی۔ آواز بیٹھ چکی تھی، بال بکھرے تھے، گالوں پر گردن پر انگلیوں کے نشانات تھے، بدن کسی پتنگے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اتنی بری طرح لرز رہی تھی لگتا تھا ابھی ہوش گنوا دے گی۔ تم بتاؤ تم کون ہو؟ کس حق سے مجھ پر حق جماتے ہو؟ کون ہو تم؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ التمش زمان خان ہو تم؟ مگر کیا سچ میں تمہارے باپ کا نام زمان خان ہے؟ کیا سچ میں تمہیں خان ہو؟ وہ التمش خانزادہ کو گریبان سے جکڑے گھرائی۔ خدا قسم میرا آپ پر حق ہوتا، آپ جیسی عورت کو میں کاٹ کر پھینک دیتا۔ زاویار خانزادہ کو اپنی بہن رکھنی نہیں آئی، مگر میں اس کی بہن رکھ کر بتاتا آپ جیسی بدلحاظ بدکردار عورت کو رکھتے کیسے ہیں۔ وہ زمر خان کی بات پر بھوکے شیر کی مانند گررا رہا تھا۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ میں تمہاری عورت بننے سے پہلے زمین کے گڑھے میں دفن ہونا پسند کرتی، مگر تم جیسے دو کوڑی کے انسان کو اپنا مرد کبھی نہ چنتی۔ تم سے بہتر
وہ ذلیل عبید کا جو حال کیا ہے تمہارا حال اس سے بھی بدتر کروں گی۔ زمر خان التمش خانزادہ کا گریبان جکڑے اپنے ہوش کھوتے بلبلاتے ہوئے حلق کے بل ہسیانی چیخ اٹھی تھی۔ التمش خانزادہ دانت پر دانت جمائے سے خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مقابل کی ٹوٹی بکھری ہوئی کھوتی حالت دیکھتے وہ مشکل ہے خود پر قابو پا رہا تھا۔ عبید کو گریبان سے جکڑے گھسیٹتے ہوئے باہر لاتے زاویار خانزادہ کے قدم زمر خان کی چیخوں پر رک چکے تھے۔ تم لائے لالا کو ادھر، تم ہمیشہ میری راہ میں رکاوٹ بنے، تمہاری وجہ سے میں اب تک اس حبس زدہ حویلی میں قید تھی، ورنہ میں کب سے بھاگ جاتی۔ اس دن بھی تمہاری وجہ سے میں حویلی سے بھاگ نہ سکی، آج بھی تم میری آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ کاش اس دن لالا تمہیں مار دیتے، آج تم جیسے 2 ٹکے کے گارڈ سے میری جان چھوٹ جاتی۔ وہ التمش خانزادہ کا گریبان پکڑے بری طرح چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھیجتے زمر خان کی چیخیں سن رہا تھا۔ یہی 2 ٹکے کا گارڈ اب تمہارا مالک بنے گا۔ زاویار خانزادہ دہاڑتے ہوئے عبید کو لاؤنج کے فرش پر دھکیل گیا تھا۔ عبید اونھے منہ گرتے چیخ اٹھا تھا۔ عبید کے خون سے فرش رنگین ہوا تھا۔ وہ پھر سے اپنے ہوش کو بیٹھا تھا۔ زمر خان نے التمش خان کا گریبان چھوڑتے ڈولتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح میں التمش سے کرتا ہوں۔ زاویار خانزادہ کی بات پر زمر خان سٹل ہوئی تھی۔ وہ اس کی زبان شوق سے گنگ ہوئی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے کچلتے عبید خان کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی بات سنی انسنی کر گیا تھا۔ یہ بات مختلف حالات میں ہوتی تو وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا۔ اس وقت تو اس کا دماغ معاف تھا، رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں عبید پر جمائے ہوئے تھا، جس کے ساتھ زمر خان اس کی حویلی میں اس لباس میں تھی۔ التمش خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا عبید کے زخمی وجود میں اپنی پسٹل کی گولیاں اتار دے۔ عبید کی زخمی حالت زاویار خانزادہ نے کی، وہ یہی سمجھ رہا تھا۔ التمش تم زمر سے نکاح کرو گے؟ زاویار خانزادہ اپنی بات کرتے التمش خانزادہ کے مقابل آیا تھا۔ نہیں لالا، آپ مجھے زندہ درگور کر دیں، مجھے گوارا ہے، مگر مجھے اس 2 کوڑی انسان کا ساتھ گوارا نہیں۔ زمر خان گڑ گڑاتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھی۔ زمر خان کی بات پر التمش خانزادہ کی رنگت توہین و حد تک کے احساس سے سرخ پڑی تھی۔ لالا، خدا کے لیے مت کرنا، مجھے ایسی سزا مت دینا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے زاویار خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں خان۔ التمش خانزادہ کی بھاری اٹل آواز گونجی تھی۔ زمر خان نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے فخر رنگت سے التمش خان کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ نہیں لالا، آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ زمر خان کی کرب زدہ ہچکیاں بلند ہوئی تھی۔ آپ نکاح کی تیاری کریں خان، میں ابھی اسی وقت زمر بی بی کو اپنے نکاح میں لوں گا۔ التمش خان سرد لہجے میں کہتے اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھولتے نکل گیا تھا۔ آپ ظالم جاگیردار سردار ہیں، آپ صرف سردار ہیں، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے لالا۔ وہ زاویار کی طرف بڑھتے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ سرد و سپاٹ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ آپ میرے لالا نہیں ہیں، آپ میرے لالا نہیں ہیں، بچپن سے نہیں ہیں، کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی، کبھی میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، ہمیشہ مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ لالا، آپ جیسے نہیں ہوتے، لالا زرک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ زاویار کا گریبان پکڑ کر پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ مرینا باہر گئی، اسے زرک نے بھیجا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے حویلی میں قید کرنے کی کوشش کی، مجھ پر پابندیاں لگائیں، کیا ہوا؟ میرا دم گھوٹ دیا۔ مرینا نہیں بھاگی، میں بھاگ گئی، آپ سب کی وجہ سے ہوا، مجھے نفرت ہے لالا آپ سے۔ زمر زاویار کا گریبان پکڑ کر چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ وہ مجسم سا اپنی سرخ آنکھیں سامنے دیوار پر گاڑے ہوئے تھا، جیسے اپنے ہی فیصلے پر ٹوٹ کر بکھر رہا ہو۔ لالا، آپ میرے لالا نہیں ہیں، آپ میرے لالا نہیں ہیں۔ وہ زاویار کی خاموشی پر پاگلوں کی طرح بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے حلق میں خراشیں پڑ گئی تھی، گلا بیٹھ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے موبائل نکالتے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ابھی اسی وقت یہاں سے ایک نکاح خواہ کو بھیجو، ایڈریس میں تمہیں سینڈ کر دیتا ہوں۔ زاویار خانزادہ نے اسلام آباد کے رہائش میں اپنے ایک دوست کو کال ملائی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے فون بند کر چکا تھا۔ زمر خان زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اپنے گلے کو ایک ہاتھ سے جکڑ گئی تھی، اسے سانس آنا بند ہوئی تھی۔ خود پر چادر اوڑھو، شریف زادیوں کی طرح خود کو ڈھکو، تمہاری سزا میرے نزدیک یہی سب سے بہتر ہے، ورنہ تم نے جو کیا تمہاری سزا آج کی رات قبر تھی۔ زاویار خانزادہ سخت لفظوں سے کہتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ کاش قبر کی ہی سزا دے دیتے، یہ نہ کرتے لالا، آپ کو نہیں پتا ناپسندیدہ انسان کے ساتھ زندگی گزارنا موت سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی ٹوٹے لفظوں سے ٹھہر ٹھہر کر مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کا گلا رن چکا تھا، وہ آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ زاویار کے بھاری قدم اس کی بات پر ٹھہرے تھے۔ آپ کو کیا پتا لالا،
آپ کو کبھی عائش کی سسکیوں میں قرض کہاں دکھائی دیا ہوگا؟ آپ کو کیا پتا ناپسندیدہ مرد عورت کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس کے چھونے سے عورت دن رات بستر پر پل پل مرتی ہے۔ آپ مرد تو اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، تاوان تو عورت ادا کرتی ہے۔ وہ اب ہجانی کیفیت سے بول رہی تھی۔ محبت کے بغیر نکاح وہ زخم ہوتا ہے جو عورت اپنی روح ہتھیلی پر چھپاتی ہے۔ جسے تم رشتہ کہتے ہو وہ میرے لیے اذیت ہے، ایسی اذیت جسے میں سانس تو لوں گی پر جی نہیں پاؤں گی۔ تم مرد ہو لالا، تمہیں نہیں معلوم کہ عورت کسی ناپسندیدہ مرد کے ساتھ بستر پر نہیں قبر میں سوتی ہے۔ وہ چھوئے گا اور میں ٹوٹ جاؤں گی۔ تم خوش ہوگے کہ تم نے فرض نبھایا۔ وہ زمین پر اجڑے حلیے میں بیٹھی کھوئے کھوئے انداز میں بولتے ہنس رہی تھی۔ آواز مزید مدھم ہو چکی تھی، گمان سچ ہو چکا تھا، وہ کسی سزا کے طور پر کسی مرد کے حصے میں جائے گی۔ زاویار خانزادہ رکتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کے اس کے لفظ سنتے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنا مضبوط نیلی رگوں سے بھرتا ہاتھ اپارٹمنٹ سے دروازے پر رکھا تھا۔ میری بد دعا ہے لالا، آپ سے سب کچھ چھن جائے، آپ کہیں کہ نہ رہیں، آپ بھی ایک دن بے بسی کی انتہا پر ہو لالا، آپ کی دردناک چیخیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ اب وہ اپنے بال نوچتے بین کرتے اونچا اونچا چیخیں مارنے لگی تھی۔ زمر خان کی بد دعاؤں پر زاویار خانزادہ کا مضبوط ہاتھ دروازے کے لاک پر کپکپایا تھا، سرخ آنکھوں میں نمی چھائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تھا۔ آپ کے پاس کچھ نہ رہے لالا، کچھ نہ رہے، آپ موت کے لیے ترسے، آپ کو موت نہ آئے، آپ کے پاس کچھ نہ رہے، سسک کر مر جائیں آپ لالا۔ زمر خان کی چیخوں کی آواز پر اپارٹمنٹ کے باہر تک آ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی قمیض کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالتے لبوں میں دبا گیا تھا۔ زمر خان لاؤنج کے صوفے پر سیاہ چادر کا گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ اس سیاہ چادر کے گھونگھٹ میں وہ بالکل چھپی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی التمش خانزادہ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ تنے ہوئے سپاٹ نقوش کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صوفے پر نکاح خواں بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ سامنے صوفے پر زاویار خانزادہ سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا اپنے منہ پر اضطرابی انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں خون کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے ساتھ ہی اس کے دوست گواہ کے طور پر بطور خاص بلوائے گئے تھے۔ ایک صوفے پر نکاح خواں بیٹھا ہوا تھا جو پسینے سے تر ہوتے بار بار اپنے چہرے پر ٹشو پھیرتے اپنا پسینہ خشک کر رہا تھا۔ زمین پر عبید خون میں لت پت پڑا تھا۔ ماحول کافی گمبھیر تھا۔ اپارٹمنٹ میں اچھی خاصی خنکی سی تھی۔ التمش زاویار خانزادہ کے باروب سر چہرے دیکھتے وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ اپارٹمنٹ کے باہر گارڈز بھی کھڑے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ رہائشی آبادی سے کافی دور تھا۔ نکاح خواہ پریشان سا بیٹھا تھا۔ زاویار کے دوست بھی سنجیدہ سے بیٹھے تھے، سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نکاح شروع کرے، زاویار کی بھاری آواز گونجی۔ زمر خان کی پرسوز ہچکی گونجی تھی۔ زمر کی ہچکی پر التمش خانزادہ کی رنگت میں مزید سرخیاں گھولی تھی۔ نکاح خواہ گلا کھنگارتے نکاح شروع کر چکا تھا۔ قبول ہے، زمر خان کی کپکپاتی آواز گونج رہی تھی۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتے اب کپکپاتی انگلیوں سے نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ التمش خانزادہ اب سنجیدگی سے بھاری سرد آواز میں زمر خان کو اپنی دسترس میں لینے کے لیے قبول ہے کہ لفظ دہرا رہا تھا۔ اب وہ ہلکا سا جھکتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کرتے زمر خان کو پورے استحقاق سے مکمل اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اپارٹمنٹ میں ایک بار پھر سے مکمل گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے اپنی شال گردن میں جھٹکتے بے چین سا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ اضطرابی انداز میں ہلنا شروع ہو چکی تھی۔ زاویار کے دوست جو نکاح خواہ کو اپنے ساتھ لائے تھے وہ نکاح خواہ کو اشارہ کرتے صوفے سے اٹھتے اپارٹمنٹ سے نکل چکے تھے۔ شامل خان، زاویار خانزادہ نے صوفے سے اٹھتے بلند آواز میں شامل خان کو پکارا جو اپارٹمنٹ کے باہر مستعدی سے کھڑا تھا۔ وہ زاویار کی بلند آواز پر جلدی سے اندر آیا تھا۔ اس کتے کو یہاں سے اٹھاؤ، اسے کہیں پھینکاؤ، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ نہ ہو اس کے وجود میں گولیاں اتار دوں۔ زاویار عبید کو دیکھتے نفرت آمیز لہجے میں گررایا، اس کو کہیں نہیں پھینکنا جب تک میں اس سے اذیت ناک سزا نہ دے دوں۔ اس کتے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ التمش خانزادہ سنجیدگی سے برفیلے لہجے میں بولتے زاویار خانزادہ کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ یہ پہلی بار تھا اس نے زاویار خانزادہ کے حکم کی نفی کرتے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ شامل خان آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ التمش خان کی سرد آنکھوں میں دیکھتے زاویار خانزادہ نے ایک نگاہ زمر خان کو دیکھا جو سیاہ گھونگھٹ لیے ہوئے صوفے پر سٹل سی بیٹھی تھی۔ جو التمش کہہ رہا ہے وہی کرو، اسے سیفلی اپنے کسی ٹھکانے پر منتقل کرو۔ زاویار خانزادہ نے زمر خان کو دیکھتے شامل خان کو حکم دیا۔ زمر خان سے نکاح کرتے التمش خان کا مقام بدل چکا تھا۔ وہ اب اس کا وفادار گارڈ نہ رہا تھا۔ شامل خان عبید کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے گھسیٹتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ زاویار خانزادہ زمر خان پر سرخ نم سی نگاہ ڈالتے لمبے لمبے داغ بھرتے اس اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ میں فیصلے ذات میں کے محراب میں تنہا جلتا رہا۔
وہ میرے خلوص کو سازش کی تعبیر دیتے رہے۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی تندو تیز ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی۔ فگار دل میں زمر خان کی حالت نوکیلے بھالوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ میری بد دعا ہے لالا، آپ سے سب کچھ چھن جائے، آپ کہیں کہ نہ رہیں، آپ بھی ایک دن بے بسی کی انتہا پر ہوں، آپ کی دردناک چیخیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ وہ اپنے بازوؤں سے اپنی بے حد سرخ آنکھیں بار بار مسلتے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتے ہی جا رہا تھا۔ زمر خان کی بد دعاؤں سے نہیں، اپنے فیصلے کی وجہ سے اس کا دل اب کسی طوفان کی زد میں آیا ہوا تھا، جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ ظالم سردار زاویار خانزادہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، مگر اب زمر خان کا لالا زاویار خانزادہ اپنے ہی فیصلے پر تڑپ رہا تھا۔ وہ یہ کیا کر بیٹھا تھا؟ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ اپنی چھوٹی بہن کا یوں لاوارسوں کی طرح نکاح کر دیا، وہ بھی ایک گارڈ کے ساتھ۔ زاویار خانزادہ کے مضبوط ہاتھ اب سٹیئرنگ پر کپ کپا رہے تھے۔ زمر خان کے لیے یہ سب نہیں سوچا تھا، جب بھی سوچا زرق خانزادہ سوچا تھا۔ اب وہ اسے اپنے ایک وفادار گارڈ کو سونپ آیا تھا۔ زاویار خانزادہ کو جیسے سانس آنا بند ہوئی تھی۔ کم پر سمجھوتا نہ کرنے والا آج کمتر پر سمجھوتا کرایا تھا۔ وہ اضطرابی انداز میں اپنی پچھلی گردن ایک ہاتھ سے سہلانے لگا، آنکھوں میں ریت سی اتر آئی تھی۔ التمش خانزادہ اس سے جان سے بڑھ کر عزیز تھا، وہ اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا سکتا تھا، مگر اپنی بہن اپنی ذمہ سے سونپنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ کبھی کسی بھی سچویشن میں سوچا تھا۔ زرق نہیں تو وہ کوئی اور زرق جیسا اپنی برادری میں زمر کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی کنپتی انگلی سے سہلاتے ہوئے سٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑا۔ اعلیٰ خاندان، زمین جائیداد، سٹیٹس کا مالک انسان زمر خان کے لیے خواہش رہی تھی۔ کیا تھا التمش خانزادہ کے پاس؟ 2 کمروں کا کچا مکان، اس کے پاس تو باپ کا نام ہو کر بھی نہیں تھا۔ زاویار خانزادہ سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے درد و کرب سے چیخا تھا۔ زخمی بازوں میں شدت سے درد اٹھا تھا، سیاہ قمیض پھر سے خون سے بھیگی تھی۔ وہ سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہی چلا گیا تھا۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ یہ کیا ہو گیا تھا؟ آج پہلی بار وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہا تھا، وہ شد و مت سے پچھتا رہا تھا۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو شاید زمر خان کی جان لے لیتا۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنی شرٹ کے اگلے بٹن کھولتے ہوئے اپنی گھٹی سانسیں بحال کرنے لگا۔ وہ اگر آج اسے التمش خانزادہ سے نکاح کرنے کی سزا نہ دیتا، وہ سچ میں اس کی جان لے لیتا۔ اس نے خود سے زمر کو بچایا، مگر اب اس کا اپنا دل میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے زمر؟ یہ کیا کیا تم نے؟ زاویار کے لب زیر لب کپ کپا رہے تھے۔ میری غلطیاں بتا دیں تم نے زمر؟ کیا تمہیں نہیں پتا گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی کوئی دلیل، کوئی سچائی نہیں مانی جاتی؟ رات کی سیاہی ڈھل جانے پر گھر سے بھاگی ہوئی عورت کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ وہ زیر لب مدھم زخمی لہجے میں بول رہا تھا۔ جانتی ہو التمش، آج تمہیں نہ ڈھونڈتا، اگر تم عبید جیسے کتے سے بچ بھی جاتی، تمہیں ہر کونے ہر گلی میں کتے ملتے جو تمہاری تاک میں دھاک لگا کر بیٹھے ہوتے۔ عورت کو ان کتوں سے بچنے کے لیے مضبوط مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور التمش خان ایک مضبوط مرد ہے۔ تمہاری عزت اور تم محفوظ رہو گی، یقین ہے مجھے، یقین ہے مجھے۔ وہ ہذیانی چیختے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہی جا رہا تھا۔ وہاں گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹا۔ گاڑی سامنے بڑے سے بجلی کے کھمبے میں جا ٹکرائی تھی۔ ونڈ اسکرین کا شیشہ تڑک کر ٹوٹ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کے گال پر کچھ کرچیاں پیوست ہوئی تھی۔ اس کا سر سٹیئرنگ پر بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ سر سے خون کی دھار بہتے سٹیئرنگ اور گاڑی کو بھگوتی جا رہی تھی۔ چاند کا عکس دریا کے پانی میں ابھرتا ٹھنڈی برفیلی رات کو بے حد خوبصورت بنائے ہوئے تھا۔ لکڑی کے چرچراتے پل پر کھڑے سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے 2 ہیولے ایک دوسرے کی باہوں میں سمائے ہوئے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ زرمش ریڈ بلاؤز اور لہنگے میں ملبوس آریان خان کے سینے میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے گرد زرمش کی سیاہ گرم چادر لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت بلو جینز پر سفید سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ وہ لکڑی کے اس بوسیدہ چرچراتے پل کے کنارے پر بندھی رسیوں کے ساتھ ٹیک لگائے زرمش کو شدت سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ کی مضبوط باہوں کے حصار میں سردی کی شدت کم ہو گئی تھی، بلکہ زرمش کو اس کے حصار میں حدت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ زرمش کی کمر پر حصار مضبوط کرتے اس کی بیک لیس پشت پر جہاں کمزور سی ڈوریاں بندھی تھی، وہ اس کی دودیا پشت پر اپنی انگلیاں اس انداز میں پھیر رہا تھا کہ زرمش اس کے حصار میں گڑگڑاہٹ سے کسمسانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ وہ زرمش کے کسمسانے پر زگ زیگ انداز میں اس کی پشت پر انگلی پھیرتے سے مزید تنگ کرنے لگتا۔ آریان کا ہاتھ اس کی کمر پر بے باکی سے لپٹتے مزید بے باکی سے نیچے کی طرف سرکنے لگا۔ زرمش اس کی بے باکی پر سرخ گلاب ہوتے اس کی باہوں میں مچل اٹھی تھی۔ اس کے مچلنے سے لکڑی کا پل بری طرح چرچرایا تھا۔ آریان وہ اس کے سینے سے لپٹتے اس کی چوڑی کمر کے گرد اپنے مضبوطی سے باندھے اسے خوفزدہ انداز میں پکار اٹھی تھی۔
آریان خانزادہ بلند و بانگ کہکا لگاتے سے مزید شدت سے خود میں سما گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے جاندار کہکے پر پل پھر سے ڈولا تھا۔ وہ مزید شدت سے اس میں سمائی تھی۔ ہے مائی لیزی بونس، اس طرح لپٹو گی تو معاملہ گمبھیر ہو جائے گا۔ میری جان سولی پر لٹکا رہی ہو، تمہاری جان بھی عذاب کر دوں گا۔ وہ زرمش کی تھوڑی نرمی سے جکڑے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکتے بھاری مخمور آواز میں بولا تھا۔ زرمش اس کی زومائنی باتوں پر سرخ گلاب ہوتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو، تمہاری جان عذاب کر دوں؟ اس کے سرخ گلاب آرس پر جھکی لرزتی گھنیری پلکوں کو نرمی سے چومتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ اپنی اداؤں سے اسے خود کے لیے ہر پل بے قرار کر رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کو کل تک پانا اسے دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف لگ رہا تھا، اور آج وہ بنا کسی تلوار پر چلنے کے مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ مقابل اگر اس سے خوف کھا رہی تھی تو یوں کبھی نہ شرماتی، اور اس کی باہوں اس کی قربت میں سرخ گلاب ہونے لگتی تھی۔ سامنے کھڑے ہیزل گرے آنکھوں میں خوف پل بھر کو لہراتا، پھر وہ مسکرانے لگ جاتی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا خوف ڈھونڈ نہ پاتا۔ آریان خانزادہ اب غلطی سے بھی ساحر خان کا نام لبوں سے نہیں نکالنا چاہتا تھا، نہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کے لبوں سے یہ نام سن سکتا تھا۔ ساحر خان، یہ ایک نام نہیں، ایک آگ تھی جس کے وجود کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ تمہاری جھکی حیا سی پلکیں لرزتی کہہ رہی ہیں تمہیں میرا عذاب میں ڈالنا بے حد پسند ہے، اور تم چاہتی ہو میں تمہاری جان نکال کر رکھ دوں؟ وہ جھکتے ہوئے اس کی لرزتی پلکوں کو نرمی سے چوم گیا تھا۔ زرمش کے دل کی منتشر ہوتی آریان کے سماعتوں میں بجنے لگی تھی۔ مجھے چیک کرنے دو، یہ دل کی دھڑکنیں کیا کہہ رہی ہیں۔ آریان خانزادہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ وہ مزید سرخ پڑتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ چلو ہاتھ سے نہ سہی، اپنے لبوں سے چیک کر لیتا ہوں۔ مسز خان کا دھک دھک کرتا دل آخر کیا کہہ رہا ہے؟ آریان خانزادہ اس کی کمر میں مضبوطی سے ہاتھ ڈالے اسے پیچھے کی طرف بینڈ کرتے اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا۔ زرمش کی سسکیاں اس چرچراتے پل پر گونجنے لگی تھی۔ وہ اس کی نازک کمر کو بینڈ کیے اس پر جھکے اس کے دل کے مقام کو شدت سے چوم رہا تھا۔ زرمش کے بلاؤز کی ڈوریاں وہ پہلے ہی کھول چکا تھا۔ بلاؤز سینے سے ڈھلک آیا تھا۔ سیاہ شال ان دونوں کے وجود سے کھسکتی لکڑی کے پل کی زینت بنی تھی۔ برفیلی ہواؤں سے وہ سیاہ شال ذرا سا اٹھتے پھر سے اس پل پر لہراتے گر جاتی۔ پل کی رسیاں اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، ورنہ وہ کب سے ان بہتی ہواؤں کے ساتھ دریا کی نظر ہوتے اس میں بہنے لگ جاتی۔ یہ رسیاں، یہ شال، یہ حدود باندھے ہوئی تھی، وہ اس کے پل کی زینت بننے پر مجبور تھی۔ زرمش آریان خانزادہ کے لمس کو سہتے مچل سی رہی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال پل کی سطح کو چھو رہے تھے۔ آریان خانزادہ اس پر جھکے اس کی گہرائیوں کو شدت سے چوم رہا تھا۔ وہ اس کی چاندنی برفیلی رات میں اس خوبصورت پرفسون منظر میں بہتا جا رہا تھا۔ زرمش کی خوبصورتی، اس کی جوانی اسے بہکاتے ہی جا رہی تھی۔ میں نے تیری آنکھوں میں وہ رات دیکھی ہے جو صرف بدن نہیں روح کو بھی برہنہ کر دیتی ہے۔ تو میرے پاس آئی تو سردی کانپنے لگی۔ میں نے تجھے چھوا اور موسموں سے نے پگھلنا سیکھا۔ تو ڈری اور میں نے تیری دھڑکن پر اپنا نام رکھ دیا۔ یہ محبت نہیں، عبادت سے آگے کا کوئی گناہ ہے۔ یہ جو تنہائی ہے پہاڑوں کی، یہ میری ہوس نہیں، تیری مکمل بندگی چاہتی ہے۔ آریان گمبھیر آواز میں گنگناتے ہوئے اس کی برہنہ گہرائیوں کو اپنے پرتپش لبوں سے جھلساتے جا رہا تھا۔ زرمش بلٹس بیس کے حصار میں کانپتی جا رہی تھی۔ اس کی دیوانگی بھرا جنون اپنے بدن پر سہنا آسان نہ تھا۔ آریان خانزادہ اسے سیدھا کرتے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ زرمش اپنی ہرنی سی آنکھیں سنا سیمگی سے پھیلائے اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ ڈرو مت، تمہاری جان عذاب میں ڈالوں گا، تمہیں راحت بھی اتنی ہی پہنچاؤں گا، آریان نے زرمش کی آنکھیں چومتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ زرمش اس کی زو معنی بات پر سرخ کندھار ہوتے اس کے حصار میں لرزا اٹھی تھی۔ آریان اسے گود میں اٹھاتے اس چرچراتے پل پر وسط میں احتیاط سے چلنے لگا۔ سیاہ شال ایک بار پھر پھڑپھڑاتی اسی پل قید ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ سے گود میں اٹھائے اس گھر میں داخل ہوتے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے بھاری دروازے پر چٹکی اور تالا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کی سینڈوں کو جکڑے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ پورا گھر موم بتیوں سے جل رہا تھا۔ لاؤنج اور کمرہ آتش دان کی بھڑکتی آگ سے گرم تھا۔ سولر پینل خراب ہو چکا تھا، اس لیے لائٹ جانے کی صورت میں پورے گھر کو موم بتیوں سے روشن کیے ہوئے تھا۔ سب کچھ خواب سا تھا، یہ پراسرار گھر، یہ سردی، یہ آگ، اور باہوں میں وہ نازک وجود جس کے دم سے اس کا وجود سب خوابناک سا بنا تھا۔ جو آریان خانزادہ 22 سال سے سکون سے سو نہ سکا تھا، وہ زرمش کی آغوش میں سونے لگا تھا۔ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ کی طرف بڑھتے سے بیڈ کے وسط میں نرمی سے لٹا گیا تھا۔ کمرہ آتش دان میں جلتی آگ کی وجہ سے گرم تھا۔ کمرے میں اتنی گرمی تھی کہ تپش سے نرمی سیاہ اور سرمئی پتھروں کی دیواروں پر اتر آئی تھی۔ وہ زرمش کو بیڈ پر لٹایا، زرمش کے پاؤں کے نرم تلووں پر جھکا تھا۔ زرمش بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آریان کے لب اس کی گلابی
تلوں پر سرسراتے ہوئے اس کے دودھیا پنڈلیوں پر سرسرانے لگے تھے. لہنگا اور ایک ہاتھ سے اوپر کی طرف کھسکاتے جا رہا تھا. آریان کے لب اب اس کی پنڈلیوں سے ہوتے زرمش کے دودھیا پیٹ پر سرکنے لگے تھے. وہ اس کے لہنگے کی ڈوریاں کھولتے لہنگا پیٹ سے تھوڑا سا نیچے کی جانب سرکا گیا. زرمش کا دودھیا پیٹ واضح ہونے لگا. آریان کے لب اس کے دودھیا پیٹ پر سرکنے لگے تھے. زرمش اس کے لبوں کی حدت اور بے باکیوں پر پسینے سے تر ہوتی رخ پلٹ چکی تھی. آریان خاندارہ کی گہری گرم نگاہیں اس کی دودھیا بے داغ پشت پر آن ٹھہری تھیں. وہ اس کے پشت پر جھکتے ہوئے اس کے خمدار کمر کو اپنے لبوں سے چھوتے وہاں اپنے دانتوں کی مہریں لگانے لگا تھا. زرمش آریان کے وزن کے نیچے دبی پسینے سے تر ہو رہی تھی. سانسوں میں ہلچل مچی تھی. وہ اس کے بال اس کی گردن سے نرمی سے پیچھے کرتے اس کی پچھلی گردن پر اپنے پرتپش سانسیں چھوڑتے اسے ماہی بے آب کی طرح تڑپانے لگا. زرمش اس کی سانسوں کی تپش سے بری طرح تڑپ اٹھی تھی. وہ اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے نرمی سے دباتے ہوئے اس کے کندھوں کو چومنے لگا. زرمش کی گرفت بیڈ شیٹ پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی. وہ اسے سیدھا کرتے اس کے چہرے کو نرمی سے تھامے اس کی گرے آنکھوں میں جھانکنے لگا. وہ اس کے پسینے سے تر چہرے کو تھامتے اس کے سرخ گالوں کو اپنے انگوٹھے کے پوروں سے سہلا رہا تھا. Hey lazy bones, you are slow today. Not even a single kiss for me. I've kissed you from head to. Now it's only fair you touch me back with those lips of yours. تم واقعی میں سست اور کاہل ہو. ایک کس تک مجھے نہیں کی. میں تمہیں اوپر سے نیچے تک چوم چکا ہوں. اب میرا حق ہے تم پر اپنے لبوں سے مجھے چھو. آریان خانزادہ اپنے اوپر کرتے اسے چھیڑنے کے انداز میں بولا. زرمش اس کی بات پر گلاب کی طرح سرخ پڑتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی. یعنی مجھے ہی ساری محنت کرنی ہے. آریان مسکراتے ہوئے اسے شدت سے خود میں بھینچ گیا. Loving you, kissing you, it's an honor. Madam, I could do it for a lifetime. Endlessly, without pause. Just stay wrapped around my ہارٹ بیٹ آلویز. آپ کو پیار کرنا آپ کو چومنا میرے لیے اعزاز ہے مادام. میں ساری عمر یہ کام کے بنا کسی تفریق کے کر سکتا ہوں. بس آپ میری دھڑکنوں سے لپٹی رہیں. وہ انگریزی میں بولتے اسے اپنے نیچے کرتے ایک کمبل میں اچھی طرح خود پر اڑا گیا تھا. وہ دونوں کمبل میں مکمل غروب ہو چکے تھے. وہ آہستگی سے زرمش کے وجود سے ہر پردہ اتارتے چلا گیا تھا. آریان. زرمش کی سانسیں روانگی سے چلنے لگی تھی. دل کی دھڑکنیں کانوں میں بجنے لگی تھیں. وہ ہر حد سے گزرتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا کیا تھا. جی میری جان. وہ زرمش کی ٹوٹی بکھری پکار پر اس کے گالوں کو چومتے اپنی شدتوں میں تیزی لاتے بھاری آواز میں سرگوشی کرتے پوچھنے لگا. یہاں بہت گرمی ہے, میں مر جاؤں گی. زرمش ٹوٹی بکھری مدھم آواز پر آریان کی ہنسی گونجی تھی. وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس میں گم ہوتا چلا گیا تھا. جلتی لکڑیاں بے چینی سے تڑتڑانے لگی تھی. جیسے دو جسموں کی حدت نے آگ کو بھی بے قرار کر دیا ہو. آتش دان کی لپٹیں کمرے کو سرخ کرتی گئیں اور کمرے میں بکھرتے معنی خیز ساز میں خاموشی مگر شدید خواہش کی تپش گھلتی چلی گئی تھی. چلیں جی, باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.